دوستو NBN میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے خصوصی پروگرام میں ہم اردو کی ایک اہم شخصیت جناب شمیم طارق سے بات کریں گے۔ شمیم طارق صاحب اردو کے ممتاز ادیب، نقاد، محقق اور شاعر ہیں۔ آپ کے لکھے ہوئے اخباری کالم بھی بہت مشہور ہیں۔ ثقافتی اور تقابلی مطالعہ ان کی تحقیق کا خاص میدان ہے۔ شمیم طارق صاحب حکومت ہند کی وزارت ثقافت کے سینئر فیلو رہ چکے ہیں۔ 2015 میں ان کو ساہتیہ اکیڈمی کے انعام سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی دعوت پر انہوں نے جامعہ ملیہ میں 2 ماہ قیام کر کے ٹیگور شناسی نامی کتاب کی تصنیف کی تھی۔ انہوں نے بہت متنوع اور اہم عنوانات پر کتابیں اور مضامین لکھے ہیں۔ وہ 21 کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کا انداز تحریر بہت دلکش ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ مشکل موضوعات پر نہایت دلکش انداز میں کتابیں اور مضامین لکھنا شمیم طارق صاحب کا خاصہ اور کارنامہ ہے۔ بہتر ہوگا کہ ہم ان سے متعلق ہی ان سے دریافت کریں۔ تو جناب شمیم طارق صاحب، NBN کے اس خصوصی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ شکریہ۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کیسے لکھ لیتے ہیں اس قدر مشکل موضوعات پر نہایت دلکش انداز میں کتابیں اور مضامین؟ جی شکریہ اعظم شہاب صاحب۔ دیکھیے، قدرت نے ہمیں ذہن بھی دیا ہے، آنکھ بھی دی ہے، کان بھی دیے ہیں، حواس بھی دیے ہیں، تو ہم ہر وقت محسوس بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سوچتے بھی ہیں، تجزیہ بھی کرتے ہیں، حواس کے ذریعے بھی کام لیتے ہیں۔ تو جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تجزیے کے دوران اگر ہمیں محسوس ہو کہ مزید مطالعے کی ضرورت ہے تو اپنے پرانے مطالعے کے علاوہ مزید مطالعہ کرنے سے بھی کبھی گھبراتے نہیں ہیں۔ اور جب سب سامنے آ جاتا ہے تو چونکہ حسن نیت بھی ہمارے ساتھ ہے، حسن نظر بھی ہمارے ساتھ ہے، یہ جذبہ بھی ہے کہ ہماری بات صرف دوسروں کو فائدہ پہنچے، تو اس کو ہم بہتر سے بہتر شکل میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کوشش جب کامیاب ہو جاتی ہے تو ایک بہت سے متنوع موضوعات پر، بہت سے مشکل موضوعات پر، بہت سے ایسے موضوعات پر جن پہ کم لکھا گیا یا بالکل نہیں لکھا گیا ہے، بڑے دلکش انداز میں، بڑے آسانی کے ساتھ بہت سی باتیں کہہ دی جاتی، اور وہ آپ حضرات اس کی ستائش کرتے ہیں۔ یہی میری کمائی ہے، یہی میرا سب سے بڑا اعزاز ہے کہ پڑھا جاتا ہے، میری تحریر ہے۔ شمیم صاحب، اب چونکہ بات تحریر کی نکلی ہوئی ہے، اس لیے میں آپ سے ایک سوال یہ کروں گا، ایک ذاتی سا سوال ہے۔ ہمیں یہ بتائیے، کیا آپ پر بھی کبھی کوئی کتاب لکھی گئی ہے؟ جی ہاں، مضامین تو بہت لکھے گئے ہیں، اور کچھ خصوصی شمارے بھی آئے ہیں رسائل کے، جیسے بنارس سے ارتقاء کا ایک پورا شمارہ شمیم طارق نمبر شائع ہوا ہے، ایک گوشہ ماہنامہ شاعر میں شائع ہوا تھا، ایک پورا نمبر کاروان ادب کا بھوپال سے شائع ہوا تھا، تو نمبر تو بہت سے شائع ہوئے۔ ابھی بھوپال یونیورسٹی میں ڈین آف فیکلٹی آف آرٹس ہیں پروفیسر طاہرہ وحید عباسی صاحبہ، جو پرشین ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہے، اور مسلسل کئی ٹرم سے وہ اس کی ہیڈ چلی آ رہی ہیں، تو انہوں نے راکھ میں چنگاری کے عنوان سے ایک بڑی اچھی کتاب، ضخیم کتاب لکھنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے میری زندگی اور میرے خدمات کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرنے کی کوشش کی۔ تو راکھ میں چنگاری جو ہے وہ تقریباً اس کا موضوع میں ہی ہوں، اور میری خدمات ہے، ایک کتاب لکھی گئی۔ جی ایک اور کتاب کا بھی مجھے خبر ابھی ملی ہے مجھے، کہ ڈاکٹر عظمیٰ تسنیم صاحبہ ہیں پونے میں، بیگم انعامدار ڈگری کالج میں وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھی اردو کی، ابھی ریٹائر ہوئی ہے، تو انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے۔ وہ کتاب ابھی میرے ہاتھ میں نہیں آئی ہے، لیکن یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ کتاب چھپنے کے لیے جا چکی ہے، اور جون کے آخر میں اس کا اجرا ہونے والا ہے۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ ایک کتاب وہ بھی ہے۔ تو طاہرہ وحید عباسی صاحبہ کی کتاب کا نام ہے راکھ میں چنگاری، اور اس کتاب کا نام ہے شمیم طارق جیسا دیکھا، سنا اور پایا۔ تو اپنے مشاہدات بیان کیے گئے ہوں گے، ابھی چونکہ ان کی کتاب ہم نے پڑھی نہیں ہے اس لیے اس پر کوئی رائے نہیں دے سکتا۔ ہاں، غائبانہ طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ ڈاکٹر عظمیٰ تسنیم صاحبہ بھی بڑی سنجیدہ خاتون ہے، اور اپنے پیشہ تدریس سے وابستگی کے باوجود لکھتی پڑھتی رہی ہیں، اچھے پروگرام منعقد کرتی رہی ہے، اور میں ان کی دعوت پر اعظم کیمپس میں جاتا بھی رہا ہوں، تو وہ بھی کتاب آنے والی ہے۔ شمیم صاحب، آپ کی علمی اور ادبی خدمات تو اس قدر وسیع ہیں، اس قدر متنوع ہیں کہ
اس پر ایک دو مضامین نہیں، ایک دو کتابیں نہیں، کئی کتابیں لکھی جائیں تو بھی کم ہوگی۔ بہرحال اب ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے کچھ ذاتی زندگی کے کچھ پہلوؤں کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ شمیم صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ انجمن اسلام کے کریمی لائبریری کے ڈائریکٹر تھے۔ کریمی لائبریری علم و ادب کا ایک خزانہ کہا جاتا ہے، آپ نے اتنا عمدہ اور اتنا بہتر عہدہ کیوں چھوڑ دیا؟ بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اچھا، میں آپ کو یاد دلاؤں اعظم شہاب صاحب کہ جب میں نے استعفیٰ دیا تھا ڈائریکٹرشپ کے عہدے سے اور انجمن اسلام سے علیحدگی ہوا تھا، تو اس وقت ایک تفصیلی انٹرویو آپ نے لیا تھا جو ہدا ٹائمز میں شائع ہوا تھا، اس میں بہت سی باتوں کا میں نے جواب دیا تھا۔ ہاں، تو وہ اگر میں یہ کہتا ہوں، کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نکالا گیا ہوں تو وہ بھی غلط ہے، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں لڈو پیڑا دے رہا تھا شمیم طارق کو، اس کے باوجود وہ چھوڑ کر چلے گئے، تو یہ بھی غلط ہوگا۔ وہاں کا مسئلہ یہ تھا کہ میں 22 سال انجمن اسلام سے وابستہ رہا، آخری دنوں میں اس کا ڈائریکٹر بھی ہوا، اور اس کی وابستگی کی صورت یہ ہوئی تھی کہ میں کسی تقریب کے لیے مدعو کرنے کے لیے گیا تھا ڈاکٹر جمخانہ والا، اسحاق جمخانہ والا صاحب کو، تو انہوں نے کہا بیٹھو، پھر اس کے بعد ہاتھ پکڑ کر اٹھا کر لے کے گئے اور ایک کرسی پہ بیٹھا دیا اور کہنے لگے کہ تم قوم کی امانت ہو اور تم کو یہاں رہنا ہے اور کام کرنا ہے۔ تو میں کام کرنے لگا، لیکن یہ جو بڑے لوگوں کے یہاں مزاج ہوتا ہے چمچے پالنے کا، خوشامدیوں کو پالنے کا، وہ چیز ہم کو کھل رہی تھی، لیکن چلتا رہا معاملہ، چمتا رہا۔ پھر یہ نئے لوگ آئے، وہ چلے گئے اور دوسرے لوگ آئے، دوسرے لوگوں نے آنے کے بعد ہم کو اپروول دینا ہی بند کر دیا۔ جب اپروول ہی دینا بند کر دیا تو ہم کام کیا کریں گے؟ کل کے دن آپ کھڑے ہو کے بولیں گے کہ صاحب آپ نے کیا کیا یہاں پہ؟ تو وہاں کرسی پہ بیٹھنے کے لیے تو میں آیا نہیں تھا، کچھ کام کرنے کے لیے آیا تھا، اور کام کرنے کے لیے اپروول اور منظوری ضروری تھی مینجمنٹ کی، وہ ہمیں مل نہیں رہی تھی۔ اور کچھ ان لوگوں کے خوشامدی ٹولہ بھی تھا، وہ خوشامدی ٹولہ اپنا کھیل کھیل رہا تھا، تو ان کو یہ سمجھ میں تو آتا نہیں ہے کہ علمی کام کیا ہے۔ دیکھیں، علمی کام علمی مزاج کے لوگ ہی کر سکتے ہیں، ادبی کام ادبی مزاج کے لوگ ہی کر سکتے ہیں، صرف خوشامدیوں کا ایک ٹولہ بنا کر کوئی کچھ کام نہیں کر سکتا۔ وہاں وہ یہی ہو رہا تھا، تو مجھے یہ لگا کہ میں یہاں پہ ضائع ہو رہا ہوں، اور کل کے دن ساری ذمہ داری مجھ پر ڈال دی جائے گی کہ بھئی ہم نے آپ کو اس کرسی پہ بیٹھایا اور آپ نے کچھ کیا نہیں، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو اس لیے میں نے وہاں سے کوئی لڑائی نہیں کی، کوئی جھگڑا نہیں کیا، کسی کو برا بھلا نہیں کہا، میں دھیرے سے وہاں سے چلا آیا۔ اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ میرا صبر، میری استقامت ہے کہ آپ جیسے لوگوں نے اس کو ایک ایشو بنایا اور اس پر گفتگو کی، اور یہ گفتگو علمی اور ادبی حلقے میں بہت دور تک پہنچی، آج بھی اس کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ تو میں مستعفی ہو گیا، اس لیے مستعفی ہو گیا۔ جی شمیم صاحب، ایک اور سوال کا جواب دیں، اسی انجمن اسلام کی کریمی لائبریری سے جڑا ہوا ہے۔ جب آپ اس عہدے پر تھے تو ذرا کچھ تھوڑی تفصیل بتائیں کہ آپ اس عہدے پر رہتے ہوئے کون سی خدمات انجام دے رہے تھے، کیا کر رہے تھے آپ کا کام کیا تھا وہاں پہ؟ جی دیکھیے، میں انجمن اسلام سے کس طرح وابستہ ہوا وہ میں نے ابھی بتایا کہ میرے ہاتھ پکڑ کر اوپر لے گئے، ایک کرسی پہ بیٹھا دیا جمخانہ والا صاحب کہ آپ کو یہاں وابستہ ہونا ہے۔ تو میں اردو ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں ریسرچ فیلو یا ریسرچ آفیسر کے طور پر وابستہ ہوا، اور اس حیثیت سے میں نے کئی کتابیں لکھی۔ غالب اور ہماری تحریک آزادی وہیں بیٹھ کے لکھی میں نے، تصوف اور بھکتی وہیں سے لکھی ہم نے، دوسرے کام وہیں سے کیے میں نے۔ اب وہاں کیا ہو رہا تھا کہ تصوف اور بھکتی کے 2 ایڈیشن وہیں سے شائع ہوئے، اور تیسرا اور چوتھا کا مجھے پرمیشن ہی نہیں دیا جا رہا تھا۔ آپ سوچئے گا اس کا کوئی جواب دے سکتا ہے؟ اچھا، پھر جن صاحبوں کو ذمہ داری دی گئی تھی ان کا کام ہی ایک تھا کہ وہ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مینجمنٹ سے ان کی رشتہ داریاں تھی، علاقائی نسبت تھی، اس کی بنیاد پر ان کے اچھے روابط تھے، وہ کچھ نہ کچھ شکایت کر رہے ہیں اور یہ سوال جواب کر رہے ہیں، تو کب تک آدمی سوال جواب کرتا رہے گا؟ پھر بہت بڑی فاش غلطیاں تھیں جو ڈائریکٹر صاحب تھے، ان کی بیوی نے ایک کتاب لکھی تھی، اس میں لفظ فرقہ کا اور مسلک کا جو فرق ہے اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا تھا، تو میں نے بول دیا کہ بھئی اس میں آپ نے غلط استعمال کیا ہے۔ اب انہوں نے ایک مضمون پورا لکھ دیا
کہ صاحب آپ جو لکھتے ہیں وہ کچھ آپ کا نہیں ہوتا ہے, سب چوری کا ہوتا ہے. اس کا میں نے جواب دے دیا, اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجھی. تو اس طرح سے وہ چیز آئی اور وہ چپ بیٹھے. پھر ان کی اردو میں جو غلطیاں تھی اس سلسلے میں بھی دلویائی اردو کے 3 نمونے کے عنوان سے میں نے لکھا, جو شائع بھی ہوا, سب بچا دیا, ان کو چپ ہو جانا پڑا. تو یہ حالات وہاں تھے. پھر کریمی لائبریری تو بند تھی. کریمی لائبریری معین الحق چودھری صاحب کے زمانے میں جب وہ چیئرمین بنے ہیں تو وہ اس کو کھول دیا گیا. کریمی لائبریری کا معاملہ ہے کہ وہاں بہت بڑا علمی اور ادبی سرمایہ موجود ہے. وہاں چوہوں کو جانے کی اجازت تھی, جھینگور کو جانے کی اجازت تھی, کیڑوں مکوڑوں کو جانے کی اجازت تھی, آدمیوں کو نہیں تھی. یا ایک وقت یہ تھا کہ وہاں بچوں کے لیے کچھ کلاسز لگا دی گئی تھی. ایکسپینشن جب کسی ادارے کا ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے, ہم اس کی کوئی برائی نہیں کر رہے ہیں, لیکن جو اس کا اصل مقصد تھا وہ فوت ہو رہا تھا. پھر ہمیں آیا تو ہم نے اس کو بہت اہم کام کرنا شروع کیا. وہاں پہ ایک نئی دنیا دی, پورے ملک میں اس کا چرچا ہوا. ہر ملک کے دور دور سے لوگ آئے, بیرون ملک بھی کئی لوگ آئے. آپ کو میں بتاؤں کہ وہاں پہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے کونسل جنرل آئے وہاں پہ یہ دیکھنے کے لیے. وہاں پہ ترکی کے آئے, وہاں سعودی عرب کے وائس کونسل آئے. کون نہیں آیا وہاں پہ؟ علی گڑھ سے, دلی سے, ادھر ادھر سے لوگ آئے, اپنی ضرورتیں لے کر آتے تھے کہ بھائی اس میں کیا کیا چیز ہے. ایک چیز اور میں بتاؤں, آپ فخر کا اظہار کریں گے, آپ اداروں سے محبت کرنے والے آدمی ہیں, کہ ایک ساتھ تھے دتا صاحب, کرکشیتر یونیورسٹی میں پروفیسر ایمریٹس تھے, بہت بڑے ہسٹری کے بڑے نام ہیں وہ. تو ابھی 93 سال کی عمر میں یا 94 سال کی عمر میں ابھی ان کا انتقال ہوا ہے. تو ایک دن ان کا فون آیا, ان کے کسی اسسٹنٹ کا یا ان کے کسی رشتہ دار کا. انہوں نے کہا کہ صاحب یہ دتا صاحب جو ہے پیرانہ سالی کے سبب بول نہیں پاتے ہیں ٹیلی فون پر, لیکن یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے کہنے پر میں فون کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا بھائی وہ آپ نے جو کام شروع کیا تھا کریمی لائبریری میں وہ کس مرحلے میں ہے؟ تو اس کا چرچا اتنی دور تک پہنچ رہا تھا. لیکن جہاں میں کام کر رہا تھا وہاں جو کسی کی صورت صحیح نہیں ہے, کسی کی سیرت نہیں ہے, لیکن وہ چمچے ہیں, وہ خوشامدی ہیں, وہ صدر کا ایک ٹولہ ہے, جنرل سیکرٹری کا ایک ٹولہ ہے, نائب صدور کا ایک ٹولہ ہے, اور وہ ہر ٹولہ اپنا اپنا کچھ کام کر رہا ہے. تو کام کرنا نہیں تھا, بند کر دیا, اپروول آپ ہم کو دے نہیں رہے ہیں, تو ہم کیا کریں گے؟ ہم دھیرے سے ساتھ اپنی عزت لے کر باہر نکل آئے. آپ کا قوم کا اثاثہ آپ کے حوالے, آپ جیسا چاہیں گے وہ باقی رہے گا, آپ چاہیں گے تو باقی نہیں رہے گا. تو پھر ہمیں کیا کرنا تھا؟ ہم نے اپنا کام ایمانداری کے ساتھ کیا. ایمانداری کے ساتھ کام نہ کرتا تو کوئی مجھے میمو دیا ہوتا, مجھے کوئی نوٹس دی ہوتی کچھ, لیکن وہ ایسا تو کچھ ہمارے ساتھ نہیں ہوا تھا. میں نے خود اچانک یک طرفہ فیصلہ کیا تھا. جی, ایک سوال آپ سے یہ کرنا تھا مجھے کہ یہ بات تو لوگوں نے تسلیم کی ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی کریمی لائبریری میں. اگر آپ چاہیں تو یہ بتا دیں کہ آج کل کریمی لائبریری کا کیا حال ہے؟ میں انجمن میں تو ہوں نہیں, اور میں نے اس سے پہلے بھی انٹرویوز میں کہا ہے کہ ہماری تمام تر ذہنی وابستگی, ہمدردی, محبت اپنے ادارے کے ساتھ ہے, انجمن اسلام کے ساتھ ہے. میری دعائیں اس ادارے کے ساتھ ہیں. میں یہ چاہتا ہوں وہ ترقی کرے, پھلے پھولے, میں اس کی برائی نہیں چاہتا. لیکن کچھ طبقہ ہے, کچھ ایک گروپ ہے جو کچھ نہ کچھ برا کر رہا ہے. میں 2 مثالیں دوں گا. ایک لیٹر آیا میرے پاس بہت خراب قسم کا کہ انجمن اسلام والے آپ پر کیس کرنے والے ہیں. کس کا کیس کریں گے بھائی وہ؟ تو میں نے اس کے نائب صدر کو فون کیا. ہم نے کہا بھائی وہ مذاق کیا تھوڑا سا کہ بھائی کب کیس کر رہے ہو, کورٹ کا ایڈریس نہ معلوم ہو تو کورٹ کا ایڈریس میں بنا دیتا ہوں, ایڈوکیٹ نہ معلوم ہو تو ایڈوکیٹ دے دیتا ہوں. تو کہنے لگے شمیم ہمارے پاس تو ماں بہن کا خط آتا ہے, برائی گالیاں بکی جاتی ہیں, ذاتیات پر حملہ کیا جاتا ہے. مجھے افسوس ہوا. تو اس کے سمجھ میں یہ آیا کہ کوئی ایسا گروپ ہے جو مجھے دھمکا رہا ہے, ادھر بھی دھمکا رہا ہے, اس کا کام ہی یہی ہے. تو ایک مثال تو یہ ہوئی. دوسری مثال یہ ہے کہ ادھر ادھر لوگ بولتے پھرتے ہیں لیکن کر کچھ نہیں پائے ہیں. اگر جو لوگ ٹولہ بازی کر رہے تھے, گروپ بازی کر رہے تھے, ان کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی تو وہ کسی نہ کسی کے خوشامدی ٹولے میں شریک تھے, وہ ان کو لے جا کے وہاں پہ بیٹھا دیتے, وہ اس کام کو آگے بڑھاتے. لیکن وہ کام تو ویسے ہی ٹھپ پڑ گیا. جہاں پہ انجمن اسلام اردو ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا بامبے یونیورسٹی سے جو ایفیلیشن تھا وہ ختم ہو گیا. کریمی لائبریری بند پڑی ہوئی, آج کسی کو جانے کے وہاں پہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے.
جو وہاں پہ اثاثہ ہے علمی اور ادبی، جس پہ میں نوٹس بنا رہا تھا، جس کی میں لسٹ بنا رہا تھا، جس کو ڈیجیٹائزیشن کرا رہا تھا میں، وہ سب ویسے ہی پڑا ہوا ہے، کوئی کام آگے نہیں بڑھ سکا. تو آج بھی میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ ان لوگوں کو عقل سلیم دے، وہ کام اچھا ہو، کسی کے ذریعے بھی ہو، کام اچھا ہونا چاہیے. افراد کی اہمیت نہیں ہے، کام کی اہمیت ہے. ایک قومی اثاثہ ہے، ملی اثاثہ ہے، ادبی اثاثہ ہے، اور اس کی حفاظت بہرحال ہونی چاہیے. ہم نہیں ہیں تو کوئی اور کرے، لیکن وہ کسی اور کو دیکھیے. ہم پر الزام دینا تو بڑا آسان ہے، ہمارے خلاف طرح طرح کی ریشہ دوانیاں کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن ایسا نعم البدل لانا جو شمیم طارق کا بدل ثابت بن سکے، جو پیون کی طرح کہے بغیر پیسہ لیے ہوئے یا بہت معمولی پیسہ لیے ہوئے کام کرتا رہے، یہ بہت مشکل ہے. تو یہ رونق جو ہے نا، ہم لوگ کو کھل کر یہ کہنا چاہیے کہ یہ چمچے پالنے اور خوشامدی ٹولہ بنانے کہ یہ روش جو ہے یہ ہمارے علمی اور تعلیمی اداروں کو تباہ کر رہی ہے، اور اسی کا شکار ہوا یہ. جی 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 شمیم صاحب، بالکل آپ نے اپنے دل کی بات اور سچائی اجاگر کر دی. ایک سوال آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے تو کریمی لائبریری کا تذکرہ کیا، انجمن اسلام کا تذکرہ کیا، اور وہاں پہ ہونے والے کام کا تذکرہ کیا، کیسے کام ہو رہے ہیں، اور فی الوقت کریمی لائبریری کی کیا صورتحال ہے وہ بھی آپ نے بتایا. میں ایک سوال آپ سے یہ کروں گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ سوال ذرا تھوڑا سا اٹپٹا سا لگے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ادھر ممبئی میں کئی اہم پروگرام ہوئے ابھی حالیہ دنوں میں. اگر آپ کی علمی ادبی صلاحیت کو اس مرتبے کو اسی حد تک تسلیم کیا جاتا ہے جیسا کہ بتایا جاتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ان تمام پروگراموں میں کہیں نظر نہیں آئے. آپ کہاں تھے؟ نہیں ایسا ہے نہیں، میں آپ کے سوال کو سمجھ گیا. دیکھیے بامبے میں جتنے اہم پروگرام ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اس میں میں بلایا جاتا ہوں. ابھی میراث کا ہوا، پاسبان کا ہوا، اس میں تھا وہاں پہ. پچھلے سال لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی ان لوگوں نے مجھے ہی دیا تھا. ایک صرف 30-32 سال تک میں نہرو سینٹر کے مشاعرے میں جاتا رہا، اس مرتبہ نہیں بلایا گیا. نہیں بلایا گیا تو میں نے کوئی شکایت نہیں کی. جب بلایا جاتا تھا تو مجھ سے جو ذمہ داریاں دی جاتی تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کیا تھا. میں باہر بہت رہتا ہوں، میرا سفر بہت ہوتا ہے. دلی ہے، لکھنؤ ہے، بنارس ہے، حیدرآباد ہے، بنگلور ہے، مختلف شہروں میں جانا ہوتا ہے. تو اس دوران اگر کوئی پروگرام ہوتا ہے تو پھر معذرت کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ صحیح ہے کہ ایک ٹولہ ہے جو کر کچھ نہیں پڑتا لیکن نام کٹوانے میں بڑا حاتم ہے. وہ کرواتا رہتا ہے. وہ میرا نام کٹوا تو لیتا ہے لیکن اپنا نام روشن نہیں کر پاتا، اپنے مشن کو آگے نہیں بڑھا پاتا، کوئی تعلیمی پروگرام کو کوئی معیار نہیں عطا کرتا. وہ خون نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وعدہ کیوں بدلیں؟ ہم اپنا کام کیے جا رہے ہیں. اگر ہمارے کام میں وزن ہوگا تو اس کا اعتراف کیا جائے گا، نہیں ہوگا تو کون کیا کر سکتا ہے. بالکل صحیح. اچھا، کچھ لوگوں کی دیکھیے، یہ جو خوشامدی ٹولے اور درمیان میں لگانے بجھانے کی کام کرنے والوں کی بات، ایک بات اور میں بتا دوں کہ ایک تعلیمی نیو ایجوکیشن پالیسی پر ایک آن لائن پروگرام ہوا. تقریر میری تھی. تقریر کرنے کے بعد ایک صاحب بمبئی کے ہی ہیں، انہوں نے مجھے فون کیا اور مجھے بے پناہ مبارکباد دی کہ بھئی بہت اچھا تھا. اس میں ایک 3-4 سوال ایسے آئے کہ میں انجمن سے وابستہ تھا، وہاں پہ مقابلہ دینیات ہوتا تھا، وہاں کریمی لائبریری کا میں ہیڈ تھا، میں اس کا ریسرچ فیلو تھا، تو چھوڑ دیا. اب وہ کس حال میں ہے، کیا ہے؟ میں نے یہی جواب دیا تھا کہ بھئی میری دعائیں وہاں ان کے ساتھ ہیں، اور وہ لوگ کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہیں کریں، اچھے لوگ وہ لے آئیں، آگے کا بڑے کا مجھے خوشی کی بات ہوگی. تو پھر کچھ لوگوں نے سوال کیا تو یہی جواب میرا رات جواب رہا. پھر اس کے بعد جو ہے 6 دن یا 7 دن تک مسلسل وہ صاحب یہی پوچھتے رہے، اور میں اور داد دیتے رہے کہ صاحب کیا عمدہ جواب دیا آپ نے، کیا جواب دیا ہے. اور پھر 7ویں 8ویں دن کیا کہتے ہیں کہ صاحب نہیں، وہ سوال تو آپ ہی نے کروایا ہوگا. اب آن لائن پروگرام ہے، کوئی کسی شہر سے، کوئی کسی شہر سے، کوئی کسی شہر سے سوال کر رہا ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ذہن بنا کے، ایک گروپ بنا کے، ایک ٹولہ بنا کر، یہ میری آبرو سے کھیلنے کی کوشش نہیں تھی، یہ اپنی بے آبروئی کا سبب پیدا کر رہے تھے. ایسے لوگ ذلیل ہوتے ہیں اور ذلیل ہو رہے ہیں ایسے لوگ. تو ہم تو اپنا کام کر کے آئے ہیں اور مطمئن ہیں، اور آج بھی ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اس ادارے کے ساتھ. میں اس کی ترقی چاہتا ہوں.
ان لوگوں سے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے جو اس کو چلا رہے ہیں, جو اس کے ذمہ داران ہیں. جی جی میں صرف یہ اپنے تعلیمی ادارے کے لوگوں سے یہ کہوں گا کہ صاحب آپ جو ہیں یا جو لوگ ادبی اور علمی کام کر رہے ہیں کہ اس میں ٹولے کی وجہ سے یا سیاسی رسوخ کی وجہ سے یا اپنی علاقائیت کے اعتبار سے یا رشتہ داری کی بنیاد پر آپ علمی کام نہیں کر سکتے. آپ ایک ٹولہ تو بنا سکتے ہیں, علمی کام کرنے کے لیے علمی معیار بھی ہونا چاہیے. یہ ہمارے یہاں کم ہوتا جا رہا ہے. جی 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 شمیم صاحب. جی شمیم صاحب, پھر آپ یہ بتائیے, اب چونکہ علمی اور ادبی کام کا تذکرہ نکلا ہے تو آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ اپنے دور کے ادب اور ادیبوں سے مطمئن ہیں؟ دیکھیے اب کیا ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں, اپنی شخصیتیں ہوتی ہیں جو اپنا شناخت بناتی ہیں. لیکن جو ہمارے عہد کے بہت بڑے لوگ تھے, بڑے اچھے لوگ تھے, چاہے وہ پروفیسر گوپی چند نارنگ صاحب ہوں, شمس الرحمان فاروقی صاحب ہوں, شمیم حنفی صاحب ہوں, یا وارث علوی صاحب ہوں, یا ابوالکلام قاسمی صاحب ہوں, یا وہاب اشرفی صاحب ہوں, اور ایسی بہت سی شخصیات تھیں. تو اس میں سے بیشتر کا تو انتقال ہو چکا ہے. جو نئی نسل ہے یا ادب کے نام پر جو اپنا زیادہ اچھل کود کر رہے ہیں, وہ اپنے کو تو 52 گز کا بنا کر پیش کر رہے ہیں, دوسروں کے مٹھی بھر قدر کا بھی اعتراف نہیں کرتے. کام کچھ نہیں ہے. انعامات کے سلسلے میں سیاسی رسوخ استعمال ہو رہا ہے, کام کے سلسلے میں اپنی علاقائی وابستگی, اپنی برادری واد, اپنی خوشامد, اپنی مصلحت, اس پہ کام چل رہا ہے. تو مطمئن ہونے کا تو سوال نہیں ہوتا, لیکن میں بہت زیادہ مایوس بھی نہیں ہوں, اس لیے کہ ہر دور میں جب ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو کوئی ایک شخص ایسا پیدا ہوتا ہے یا چند اشخاص پیدا ہوتے ہیں جو اس صورتحال کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ صورتحال بھی زیادہ دنوں تک نہیں رہے گی. اب دیکھیے, اردو کی بات ہو رہی تھی, میں 4-5 آرٹیکلز لکھ چکا ہوں کہ نیو ایجوکیشن پالیسی میں مادری زبان میں تعلیم دینے کا انتظام ہے 5ویں تک. اردو والے کیا کر رہے ہیں؟ ابھی تک کسی نے کوئی خاکہ نہیں دیا. میں نے ایک مضمون لکھا, کئی لوگوں کو فون بھی کیا کہ بیک وقت آپ 2 سبجیکٹ میں گریجویشن کر سکتے ہیں, پوسٹ گریجویشن کر سکتے ہیں, مختلف یونیورسٹیوں سے بھی کر سکتے ہیں. تو کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا بچہ ایسا نہیں کر سکتا کہ پبلک ایڈمنسٹریشن میں بھی وہ BA کرے اور اردو میں بھی کرے, کمپیوٹر اپلیکیشن میں بھی کرے اور اردو میں بھی کرے. اس کی کیا صورت ہو؟ ایک آدمی کو جب میں نے فون کیا تو صاحب بہت عمدہ آپ کا مضمون تھا, لیکن تب بہت عمدہ تھا یا بہت خراب تھا, لیکن آپ کو تو رد عمل تو کرنا چاہیے تھا, تب طلباء کی رہنمائی کیسے ہو, اس پہ تو آپ کو کچھ کرنا چاہیے تھا. تو یہ صورت حال ہے, لیکن مایوس ہو کر بیٹھ جانا تو مسئلے کا حل نہیں ہے, وہ تو ہم کو کرنا پڑے گا. وہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لوگوں کے ضمیر کو اور ذہن کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری کوشش میں شاید کچھ کمی رہ گئی ہے جو ابھی ہم کو اور جد و جہد کرتے رہنا ہے. اس میں آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے. آپ ہم سے گفتگو کرتے ہیں, اچھے سوالات کرتے ہیں, ہم جو سچی باتیں ہم محسوس کرتے ہیں وہ آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں. جی کہ شمیم صاحب آپ شاعری بھی کرتے ہیں, آپ تو شاعر جی بھی ہیں. کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے کہ آپ کی شاعری دوسرے شعراء سے مختلف کیوں ہے؟ دیکھیے, شاعری کسی بھی زبان کی شاعری, ہم اردو کے حوالے سے بات کریں گے کہ میر ہمارے بہت بڑے شاعر ہیں, غالب بھی ہمارے بہت بڑے شاعر ہیں, اقبال بھی ہمارے بہت بڑے شاعر ہیں, لیکن ان کی شاعرانہ عظمت کا تعین ہم کیسے کریں گے؟ غالب بہت اچھے شاعر ہیں, میر بہت اچھے شاعر ہیں, غالب میر سے مختلف ہیں, اقبال غالب سے مختلف بھی ہیں اور میر سے بھی مختلف ہے, دوسرے شعراء کے بھی ہیں. تو بات تو وہی کہنی ہے آپ کو, لیکن کس انداز سے کہہ رہے ہیں آپ, کس پیرائے میں بات کر رہے ہیں, یہ پیرایا ہی تعین کرتا ہے کہ کس طرح کی شاعری کی جا رہی ہے. اور وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی داد ہمیں ملتی رہتی ہے. ہم مشاعروں میں بہت کم جاتے ہیں, شعری نشستوں میں کم جاتے ہیں, رسائل میں ہم کم چھپے ہیں, طبیعت, لیکن چونکہ قدرت نے مجھے شاعر بنایا ہے اس لیے ہم ہوائی جہاز کا سفر کر رہے ہیں, ٹرین سے سفر کر رہے ہیں, کہیں ہم کام کر رہے ہیں, لیکن وہ شعر جب نازل ہوتا ہے تو نازل ہونے لگتا ہے, پھر اس کو روک نہیں پاتے ہم. تو یہ ہے ہمارے یہاں ایک پیرایا
اور ایک مزاج تو ہے ہماری شاعری کا، اس کو ہم کرتے رہتے ہیں۔ شمیم صاحب، جب بات شاعری کی نکلی ہے تو کیا یہ مناسب ہوگا کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو اپنے کچھ اشعار سنائیں؟ کیا سنا سکیں گے؟ جی ہاں بالکل، کچھ شعر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، متفرق اشعار۔ جی جی۔ کہ وہ جو حرف شعلہ سرشت تھا، وہ جو حرف شعلہ سرشت تھا، تیری جیت بھی میری ہار بھی، میں قلندری کی ترنگ میں وہی کہہ گیا سردار بھی۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ میں قلندری کی ترنگ میں وہی کہہ گیا سردار بھی۔ یا بہت پہلے ہماری، میرا خیال ہے کہ اس وقت میری عمر 17-18 سال سے زیادہ نہیں تھی، جب میں نے شعر کہا تھا کہ اول تو مفلسوں کی کوئی آرزو نہیں، اول تو مفلسوں کی کوئی آرزو نہیں، پیدا کبھی ہوئی بھی تو گھٹ گھٹ کے مر گئی۔ وقت بدل جاتا ہے، زمانہ بدل جاتا ہے، لیکن جو وہ کیفیت، جس کیفیت میں ہم نے یہ شعر کہا تھا یا جو دیکھ کے کہا تھا، وہ تو نہیں بدلی، وہ تو حالات اب بھی آتے رہتے ہیں۔ تو یا اسی دور کی ایک اور غزل کا ایک شعر تھا کہ خود اپنے ہی چہرے کا تعین نہیں ہوتا۔ یہ بیماری میں بہت سے لوگ مبتلا ہے، اپنے قد کا اندازہ نہیں کرتے اور دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرتے رہتے۔ خود اپنے ہی چہرے کا تعین نہیں ہوتا، حالانکہ میرا کام ہی آئینہ گری ہے۔ کیا بات ہے، حالانکہ میرا کام ہی آئینہ گری ہے۔ تو وہ کچھ لوگ جو ہیں صرف دعوے کرتے ہیں لمبی لمبی، معیار اس دعوے کو کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، لیکن دعویٰ کرتے رہتے ہیں۔ تو غزل کا شعر میرا یہ بہت مشہور ہوا تھا کہ بہادری کے جو قصے سنا رہا ہے بہت، بہادری کے جو قصے سنا رہا ہے بہت، محاذ جنگ سے بھاگا ہوا سپاہی ہے۔ باتیں لمبی لمبی کر رہا ہے، دعویٰ بہت کر رہا ہے، دلیل کچھ نہیں ہے، کام کچھ نہیں ہے۔ یہ کہ سپاہی ہے کہ ہما شناس، دیکھیے اسی غزل کا شعر ہے کہ ہما شناس گنے جا رہے ہیں، حرف شناس، الفابیٹس بھی نہیں جانتے ٹھیک طریقے سے، ہما شناس گنے جا رہے ہیں، حرف شناس، ہمارے دور، ہمارے عہد کی پہچان کم نگاہی ہے۔ ایسے ایسے لوگوں کو جہالت کی اڑان اور ان کے پر لگ جاتے ہیں، ان کو جب ہم خوش فہمی مبتلا ہو جاتے ہیں تو بہت ہی ایسے لوگوں کو ہم طرح امتیاز سمجھنے لگتے ہیں، تمغہ دینے لگتے ہیں، سند دینے لگتے ہیں، سند تسلیم کرنے لگتے ہیں، جن کو سیکھنا چاہیے، کسی اہل علم کے قدموں میں بیٹھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ جی تو یہ چند اشعار میں نے آپ کو سنا دی۔ جی بہت 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 شکریہ، بہت بہت شکریہ شمیم صاحب۔ کافی گفتگو ہوئی ہماری آپ کی، آپ نے کئی سوالوں کے بڑی تفصیلی اور بہت ہی دلکش انداز میں جواب دیے۔ ایک آخری سوال کر کے ہم اپنی گفتگو ختم کریں گے۔ یہ ذرا تھوڑا سا عجیب سا سوال ہوگا، لیکن اب بہرحال موقع محل کی مناسبت سے مجھے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں آپ سے یہ سوال کروں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آج کل جو ادبی ایوارڈ کی تقسیم ہو رہی ہے، جو ادبی ایوارڈ دیے جاتے ہیں، ان میں ایمانداری برتی جاتی ہے؟ ان میں ایمانداری برتی جاتی ہے کیا؟ دیکھیے اس کو دو حصوں میں اس کا جواب دے رہا ہوں میں آپ کو، کہ کوئی بھی ایوارڈ ہو اور کسی کو بھی دیا جائے تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ابرو یا پیشانی پہ بل پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں ارے بھائی ان کو دے دیا گیا، اپنے کو شاید وہ زیادہ مستحق سمجھتے ہیں، اسی بات کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ایک جیوری کا میں ممبر تھا، مجھے ہی فیصلہ کرنا تھا کہ کس کو انعام دیا جائے، تو آخری وقت میں ایک صاحب آئے، کہنے لگے صاحب فلاں صاحب کی مرضی ہے کہ ان کو دے دیا جائے، جبکہ وہ اس کے مستحق نہیں تھے۔ تو میں نے اسٹینڈ لیا وہاں پہ، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جیسا کہتے ہیں ویسا کر دیں گے، لیکن مجھے وہ تو ریزن تو دینے دیجیے، دلیل تو دینے دیجیے، اس کا جواب تو ہم کو فراہم کرنا ہے نا بھائی، کس لیے ان کو دیا جا رہا ہے۔ صحیح۔ تو میں نے لکھ دیا اس میں کہ صاحب اس میں زبان کا عیب ہے، اس میں فن کا عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، اور کوئی خوبی مجھے نظر نہیں آتی ہے۔ خوبی صرف یہ ہے کہ اتنے عیوب کو انہوں نے جمع کر دیا ہے اور پھر توقع کر رہے ہیں کہ ان کو انعام بھی مل جاتا ہے۔ تو وہ سب جو صاحب آئے تھے میرے پاس، وہ ہاتھ جوڑنے لگے کہ صاحب نہیں نہیں نہیں، یہ تو نہیں دیا جا سکتا، آپ جو فیصلہ کریں گے وہی دیا جائے گا۔
اب کتنے انعامات تو میرے بارے میں کیے گئے کہ بھائی آپ کو انعام ملنے والا ہے. جو جیوری کے ممبر تھے یا جو تھے جن لوگوں نے لکھا تھا انہوں نے ہی بعد میں مجھے بتایا, لیکن کسی نہ کسی سطح پر اس کو روک دیا گیا, سیاسی وجہ کی بنا پر, پسند ناپسند کی بنا پر, گروپزم کی بنیاد پر. تو ٹھیک ہے, جو ان کا جو کام ہے. ادب جو ہے, جو ہمارے بڑے شعراء ہیں, یا ادب ہمارا جو اعلیٰ پائے کا ہے, وہ کسی انعام کا, کسی ایوارڈ کا محتاج نہیں ہے. اگر اعظم شہاب صاحب اور ان سے 10 لوگ شمیم طارق کے کسی شعر سے متاثر ہوتے ہیں, کسی تحریر سے متاثر ہوتے ہیں, کوئی فون کر کے کہتا ہے صاحب آج میں نے آپ کی تحریر پڑھی اور دل خوش ہو گیا, تو آپ سمجھیے کہ وہ سب سے بڑا ایوارڈ ہے. کیا بات ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم دوسرے ایوارڈ کے کو ایسے ہی جانے دیا جائے. جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں, اپنی تہذیب کو, اپنے ادب کو, اپنی زبان کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اور اس نقصان کی زد میں وہ کبھی خود بھی آئیں گے. تو میں ان لوگوں کو جو اصحاب اختیار ہیں ان سے کہہ دوں گا کہ بھئی یہ چمچا گیری کی بنیاد پر, یا وابستگی کی بنیاد پر, یا خوشامد کی بنیاد پر, یا خوشامد سے متاثر ہو کر جو تعین کرتے ہیں آپ لوگوں کا نا, اس کو روکیے. اور اپنے جو بڑے اچھے لکھنے والے لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, کہ صاحب انہی بنیاد پر کہ صاحب یہ میرا شاگرد ہے, یا میرے کلیگ ہے, یا میرا استاد رہا ہے, اس لیے اس کو ملنا چاہیے. آپ کام دیکھیے کس نے کیا لکھا ہے, کس کی تحریر ایسی ہے جس کی بنیاد پر آپ پورا کا پورا اتفاق کر. انجمن اسلام میں ایک فنکشن تھا, تو اس کے وائس چیئرمین صاحب آئے, انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ 150 سال کا ادارہ ہے اور اس کی کوئی کتاب ہی نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے ایک پروجیکٹ دیا, اس پروجیکٹ کو میں نے پورا کیا اور وقت پر متعینہ پر جمع بھی کر دیا. انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ کتاب چھپنے والی ہے, لیکن پھر وہ لگائی بجھائی کی وجہ سے وہاں بیٹھ کے ایک سازش رچی گئی اور اس کو روکنے کی کوشش کی. پھر میں نے خود ہی چھاپ دیا اسے, تو ایک ریکارڈ تو ہو گیا. کیا نام تھا اس کتاب اب یہ اس کا نام ہے انجمن اسلام اور اس کی قریبی لائبریری, اس کتاب کا نام ہے, وہ چھاپ دیا میں نے. تو یہ حالات ہیں, یہ جو اچھل کود کرنے والے لوگ پیدا ہو گئے ہیں ہمارے یہاں, تو یہ نقصان پہنچا رہے ہیں ہماری زبان کو, ہماری تہذیب کو, ہمارے اداروں کو, نئی نسل کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں. اور وقت آئے گا, وقت ہر ظلم تمہیں لوٹا دے گا. وقت کے پاس کہاں رحم و کرم ہوتا ہے, اس سے بچ نہیں سکتے وہ. جی تو بہت بہت شکریہ جناب شمیم صاحب, آپ نے ہمیں اپنا بہت قیمتی وقت دیا. تو یہ تھے جناب شمیم طارق صاحب, جنہوں نے اپنے اور اردو سے متعلق ہمارے سوالوں کے جوابات دیے. ہم شکر گزار ہیں جناب شمیم طارق صاحب کے کہ انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. یہ انٹرویو آپ کو کیسا لگا, اس کے بارے میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. اگر یہ آپ کو پسند آیا ہو تو اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے. بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. شمیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. شکریہ, شکریہ, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ.